بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی تمام مخلوق میں سے، حتیٰ کہ فرشتوں، نبیوں، رسولوں میں سے افضل ہے، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کی سیرت بھی تمام انسانوں میں سے افضل ہے۔ اس کا یہ تقاضا ہے کہ جس طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کریں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور بات سے بھی محبت کریں۔ جیسا کہ محترم شیخ عبدالغفار صاحب نے کہا ہے کہ مختصراً کچھ عرض کریں، تو انشاءاللہ کوشش کروں گا 15 سے 20 منٹ میں اپنی بات لازمی طور پر ختم کر دوں۔ آئیے اختصار کے ساتھ سیرت النبی کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین پر پوری طرح عمل کرنے والے تھے۔ آپ کا دین پر عمل مکمل تھا، آپ کا دین پر عمل سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین تھا۔ کوئی فریضہ آپ سے نہیں چھوٹا، کوئی نیکی آپ سے نہیں چھوٹی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نیکی کا کام ہو، اللہ کی رضا کا کام ہو، اللہ کی خوشنودی کا کام ہو، اور وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہ جائے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قیامت تک کے لیے نمونہ قرار دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو، تمہارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے گویا ایک گارنٹی ہے کہ ہمارے نبی کی زندگی بالکل پورے طور پر اور سب سے بہتر طور پر ہمارے دین کے مطابق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ثنا کی جگہ یہ پڑھا کرتے تھے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور جس نے زمین کو پیدا کیا، حنیفہ، اور پوری طرح اللہ کی طرف ہو گیا ہوں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور میں پکے سچے مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بارے میں اللہ کے حضور اعلان، اقرار، اعتراف، گواہی۔ یہ سیرت کا اہم ترین پہلو۔ آئیے سیرت کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین پر کامل اور مکمل یقین رکھتے تھے، ہر شک و شبہ سے بالکل پاک،
بڑی مشکل گھڑیاں آئیں، بڑے مشکل لمحات آئے، بڑے مشکل مواقع آئے، لیکن آپ کے ایمان میں، آپ کے یقین میں، تعلق باللہ میں کوئی ذرا سا شک، شبہ اور تذبذب نہیں آئے۔ حتیٰ کہ جنگ حنین میں جب اچانک کفار نے یلغار کی، اچانک حملہ کیا، وہ چھپے بیٹھے تھے پہاڑوں کی چوٹیوں میں، تیروں کا ڈھیر لگا کے، نشانے باز، تیر انداز ماہرین کو جمع کیا ہوا تھا۔ جب اللہ کے رسول اور صحابہ کرام ان سے لڑائی کے لیے وادی کے دامن میں پہنچے تو پہاڑ کی چوٹیوں سے یوں سمجھ لو تیروں کی بارش کر۔ اتفاق کی بات تھی، تبھی بات تھی، صحابہ منتشر ہو گئے، بھاگے جائے پناہ کے لیے تاکہ ہم جان بچائیں، چھپیں، پھر دشمن کو دیکھیں، پھر دشمن پر حملہ کریں، پھر مقابلہ کریں۔ ایسے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے، ساتھی ادھر ادھر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جملے کہے جو کتب حدیث میں محفوظ ہیں۔ فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اس مشکل گھڑی میں میرے ایمان اور یقین میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی تذبذب نہیں ہے، حالات کیسی کیوں نہیں ہیں، میں جمع کھڑا ہوں کفار تم سے لڑائی کے لیے، تمہارے مقابلے کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ ساری زندگی مشکلات سے گزری، مکہ کی مشکلات، ہجرت کی مشکلات، کفار کی جنگوں کی مشکلات، خود زخمی ہوئے، صحابہ زخمی ہوئے، حتیٰ کہ بھوک، افلاس، تنگ دستی، حتیٰ کہ شدید ترین بیماری، لیکن کسی ایک لمحے بھی آپ کے ایمان میں تذبذب نہیں آیا، استقامت کا پہاڑ تھے۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ آپ کی سیرت کا یہ پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری آپ پہ ڈالی، اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھایا۔ وہ ذمہ داری تبلیغ کی تھی، دعوت کی تھی، دین پہنچانے کی تھی، دین سمجھانے کی تھی۔ پھر اللہ کے رسول اس کام میں ایسا لگے، اس ذمہ داری کو اس احسن طریقے سے نبھایا کہ گویا اپنا آپ بھول گئے، اپنی ذات بھول گئے، اپنے آپ بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرما کے ابتدائے اسلام میں حکم دیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھ کے سو جانے والے اٹھ جائیے، تم پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد کی گئی ہے، تبلیغ کی، دعوت کی، اصلاح کی۔ قوم کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور اس قوم کو ڈرائیے، جہنم سے ڈرائیے، اللہ کے غضب سے ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی خوب بڑائی بیان کیجئے، ایسی بڑائی کہ شرک اور کفر آپ کی اس دعوت و تبلیغ کے اندر دب جائے۔ 23 سالہ زندگی جو بڑی مختصر زندگی تھی نبوت کی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیتیں تھیں، دن رات کی محنتیں تھیں، دن رات کا جد و جہد تھا، اور دن رات کی کوششیں تھیں کہ پورے جزیرہ عرب پر اسلام کا جھنڈا لہرا گیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ فرمایا ہے ہمارے حبیب، وہ وقت آنے والا ہے کہ آپ کی محنتوں اور کوششوں کی برکت سے فتح ہونے والی ہے، اور یہ لوگ فوج درجہ فوج دین اسلام میں داخل ہونے والے ہیں، اور آپ کا مشن پورا ہونے والا ہے، اور بس پھر آپ آخرت کی تیاری کیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے کہ آپ نے دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا یہ پہلو ہے کہ آپ اخلاق حسنہ کے مالک تھے۔ جس طرح اپنے رب کے ساتھ مخلص تھے، اپنے رب کی عبادات کے پابند تھے، فرائض کو ادا کرنے والے تھے، نیکیاں کرنے والے تھے، اللہ نے اپنی شریعت میں جو حقوق العباد بتائے ہیں
اپنی شریعت میں جو اخلاق حسنہ کی تعلیم دی ہے اور جن اخلاق کی تکمیل کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقوق العباد کو سب سے بڑھ کر ادا کرنے والے اور اخلاق حسنہ کا پیکر تھے۔ اللہ نے گواہی دی، حالانکہ پیچھے جو ہم بتا چکے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے پیغمبر آپ کی سیرت نمونہ ہے۔ اس سیرت میں عقیدہ بھی تھا، عبادات بھی تھی، حقوق اللہ بھی تھے، حقوق العباد بھی تھے، اخلاق حسنہ بھی تھا، لیکن آپ کا اخلاق اس قدر با کمال تھا، اعلیٰ اور عرفہ اور اونچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے الگ سے اپنے پیارے نبی کے اخلاق حسنہ کی بھی گواہی دی۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک، لوگوں کے ساتھ معاملہ بڑا ہی عظیم تھا۔ آپ کا اخلاق یہ تھا، سیدنا انس کہتے ہیں 10 سال خدمت کی، میری ماں نے مجھے اپنے پیارے نبی کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، 10 سال میں کبھی مجھے کسی کام کے نہ کرنے پر یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ 10 سال میں بچہ تھا، طبی طور پر سستی غفلت کوتاہی ہو جاتی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں، ہر صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم جب اللہ کے رسول کو دیکھتے، اللہ کے رسول مسکراتے، ہم سمجھتے سب سے بڑھ کر محبت ہم سے ہے۔ یہ سارے صحابہ سے آپ کا سلوک اور رویہ تھا۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں، عمرو بن العاص کہتے ہیں ان کے والد گرامی، والد بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، کہ اللہ کے رسول مجھے دیکھ کے مسکرا پڑتے تھے، مجھے عزت اور احترام دیتے تھے، مجھے پورا ٹائم دیتے تھے، میرا پورا خیال کرتے تھے، حتیٰ کہ مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ پوری جماعت میں سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے، یہ مجھے محسوس ہونے لگا۔ اس وجہ سے آپ کی زبان مبارک سے سننے کے لیے کہ سب سے زیادہ مجھے رسول اللہ سے محبت ہے، سب سے زیادہ رسول اللہ کو مجھ سے محبت ہے، آپ کی زبان سے سننے کے لیے جسے وہ محسوس کر رہے تھے، پوچھ بیٹھے من احب الناس الیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے سب سے زیادہ آپ کو محبت کس سے ہے؟ وہ یہ آپ کی زبان سے سننا چاہ رہے تھے کہ شاید آپ میرا نام لیں گے تو میری بڑی عزت میں اضافہ ہو جائے گا، یعنی یہ اللہ کے رسول کا سلوک تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پوری کر دوں، فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پوچھا پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے والد محترم سے، ابو بکر صدیق سے۔ لیکن اب عمرو بن العاص کے سوال کے پیچھے جو اصل علت تھی وہ یہی تھی کہ آپ کا رویہ، آپ کی سلوک، آپ سے مجھ سے بڑی ہوئی محبت سے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کو مجھ سے بہت محبت ہے، سب سے زیادہ محبت۔ ہر صحابی یہی سمجھتا تھا، ہر صحابی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی سلوک تھا۔ آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری، آپ کی تواضع اس حد تک بڑھی ہوئی تھی کہ آپ صحابہ کے بیچ میں بیٹھ جایا کرتے تھے، کوئی الگ نشست نہیں ہوتی تھی، کوئی بیٹھنے کا الگ انتظام نہیں ہوتا تھا، کوئی الگ مخصوص لباس نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ باہر سے آنے والا کوئی اجنبی وہ فیصلہ ہی نہ کر پاتا کہ ان بیٹھے ہوئے لوگوں کا رسول کون ہے، قائد کون ہے، امام کون ہے۔ اسے آ کے پوچھنا پڑتا ایوکم فیکم محمد، تم میں سے محمد نامی شخص کون ہے، تمہارا رسول کون ہے؟ صحابہ پھر بتاتے کہ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی آپ کا تواضع اور انکساری یہ تھا، آپ گھر میں ہوتے تو ہمارا ہاتھ بٹاتے تھے، آپ گھر میں ہوتے اپنے کپڑے کو خود پیبند لگا لیتے تھے، آپ گھر میں ہوتے اپنی ٹوٹی ہوئی جوتی کو خود سی لیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی جانوروں کا دودھ خود دہو لیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع اور آپ کی انکساری۔ صحابی کہتے ہیں ما رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائلا قط، ہم نے کئی سالہ زندگی اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری، کبھی بھی
کبھی ایسا ہم نے نہیں پایا کہ کوئی سائل آیا ہو اور آ کر آپ سے کچھ مانگا ہو، کچھ طلب کیا ہو اور آپ نے اس کو انکار کر دیا ہو. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی سائل کو رد نہیں کیا. اگر کچھ ہوتا تو دے دیتے، نہ ہوتا تو ادھار لے کے دے دیتے. وہ قصہ مہمان کا آپ کو معلوم ہے. آخری بات تو معلوم ہے کہ وہ رسول اللہ کا مہمان تھا اور صحابی کے گھر چلا گیا اور صحابی نے یہ سلوک کیا. اس قصے کی ابتدا شاید آپ کو معلوم نہیں ہے. ایک شخص آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آیا ہوں دین سیکھنے اور آپ کا مہمان ہوں. آپ نے کہا بیٹھو، میرا مہمان ہے. اپنے گھر بھیجا، میرا مہمان آیا ہے کچھ کھانے کو دو. جواب آیا کھانے کو کچھ نہیں. دوسرے گھر بھیجا، جواب آیا کچھ نہیں. تیسرے گھر پیغام بھیجا، جواب آیا کچھ نہیں. چوتھے گھر پیغام بھیجا، جواب آیا کچھ نہیں. 9 بیویاں تھیں، 9 گھر سے پیغام آیا کہ کچھ بھی نہیں. میں نے شروع میں عرض کیا بڑے کٹھن حالات آئے، بڑے مشکل حالات آئے، لیکن آپ کے ایمان اور یقین میں تزلزل نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبی طور پر پریشان ہو گئے. پھر آپ نے کہا کون ہے جو آج رات میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ تو پھر صحابی ان کو لے گئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر توکل اور اللہ پر یقین کس کمال کو پہنچا ہوا تھا، کس کمال کو پہنچا ہوا تھا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں، سفر میں ایک جگہ درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے. صحابہ آپ کے احترام میں، آپ کی عزت میں کہ آپ کے آرام میں خلل نہ ہو، ہمارے چلنے پھرنے اور بولنے کی وجہ سے دور دور جا کے سو گئے اور آپ الگ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے. یہ غالباً صلح حدیبیہ کا موقع تھا. مکہ کے قریب تھے، مکہ کے کافروں کا علم ہو چکا تھا اور ایک دشمن چھپتا چھپاتا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے الگ سوئے ہوئے تھے وہاں پہنچا، حتیٰ کہ آپ کے سر پہ پہنچ گیا. تلوار لٹکی ہوئی تھی، اس کو اتارا، نیام سے نکالا، سونت کے کھڑا ہو گیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ دشمن ہو، جان کا دشمن ہو، تلوار نکالی ہوئی ہو اور کہہ رہا ہو کون بچائے گا. یہ ہوتا ہے امتحان کا وقت اور امتحان کی گھڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ، بغیر کسی تذبذب کے، بغیر کسی توقف کے فوراً کہا اللہ، مجھے اللہ بچائے گا. اسے کہتے ہیں ایمان، اسے کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ، اسے کہتے ہیں اللہ پہ توکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں معاشرتی حوالے سے زیادہ پہلو عرض کر رہا ہوں اور آخری باتیں عرض کر رہا ہوں. آپ کا حسن اخلاق کیا تھا، آپ کا حسن سلوک کیا تھا، آپ کی تواضع اور انکساری کیا تھی. فتح مکہ کا واقعہ دیکھ لے. جب آپ فاتح مکہ بن کے مکہ میں داخل ہو رہے تھے، مکہ فتح ہو چکا، کافروں کو قیدیوں کی شکل میں مسجد حرام میں مطاف میں جمع کیا جا چکا. مکہ میں آپ داخل ہو رہے ہیں اور داخل کیسے ہو رہے ہیں؟ ایک فاتح بن کے. حالت کیا تھی؟ تواضع دیکھیے، انکساری دیکھیے، اللہ کی عظمت دل میں کس قدر جان گزی تھی اسے دیکھیے. آپ سواری پہ سوار ہیں لیکن گردن جھکائی ہوئی ہے، اس طرح جھکائی ہوئی ہے کہ گردن اونٹنی کی کوہان کو لگ رہی ہے. گردن جھکائی ہوئی ہے، کوئی کبر نہیں، کوئی تکبر نہیں. اور زبان پہ کیا کلمات ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہدم الاحزاب وحدہ. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اس اللہ نے اپنا وعدہ فتح کا پورا کر دکھایا. لا الہ الا اللہ انجز وعدہ ونصر عبدہ. مجھ اپنے کمزور بندے کی اللہ نے ان مشرکوں کے لشکر کے مقابلے میں مدد فرمائی ہے. وہدم الاحزاب وحدہ. اور آج اللہ نے ان سارے دشمنوں کو جو فوج تھے ان سب کے سب کو اس اکیلے اللہ نے شکست دے دی. یہ کلمات اللہ کے رسول ادا کر رہے ہیں. اس میں تواضع اور انکساری کا عظیم پہلو ہے اور اس بات کا پہلو ہے یہ سب اللہ کی تائید سے، اللہ کی نصرت سے، اللہ کی مدد سے سب کچھ حاصل ہوا. اس میں نہ میرا کمال ہے نہ میرے صحابہ کا کمال ہے.
اور جب فاتح مکہ بن کے گئے، آپ کی عظمت کا ایک اور پہلو دیکھیں، آپ کا مشن جو تھا اس مشن کے ساتھ وفا دیکھیں، اس مشن کے ساتھ وابستگی دیکھیں۔ سب سے پہلے بلا کسی سے کچھ پوچھے بیت اللہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ میں رکھے ہوئے 360 بتوں کو، اللہ اکبر، 360 بتوں کو پاک، 360 بتوں سے بیت اللہ کو پاک کر دیا، اپنی لاٹھی سے ان کو کھینچا، گرایا، توڑا اور فرمایا جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور پہلا آرڈر جو جاری کیا، پہلا حکم جو جاری کیا، وہ کیا جاری کیا؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا علی اپنے ساتھ جتنے بندے لے کے جا سکتے ہو جاؤ، جا کے پھیل جاؤ مکہ شہر میں اور مکہ کے آس پاس کے علاقوں میں۔ دو کام کرنے ہیں، جہاں تمہیں کوئی مورتی نظر آئے، شرک کا یہ شرک کی نشانی نظر آئے، مشرکوں کے یہ الہ اور جھوٹے معبود نظر آئے، ان سب کو توڑ دو اور ان سب کو ریزہ ریزہ کر دو اور اس شرک کا خاتمہ کر دو۔ اور جہاں کوئی تمہیں اونچی قبر نظر آئے جو شرک کا نشان بن سکتی ہے، شرک کا اڈا بن سکتی ہے اور شرک کا مرکز بن سکتی ہے، ان قبروں کو جو اونچی ہیں ان سب کو برابر کر دو۔ اور اس کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب آپ کی عظمت دیکھیے، آپ کا صبر دیکھیے، آپ کا اخلاق دیکھیے، آپ کا کردار دیکھیے، آپ کا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک دیکھیے۔ آپ جو ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آج آپ اس کا عملی جامعہ پہنا رہے ہیں۔ ایک دفعہ عملی جامعہ پہلے پہنا چکے تھے، جب مکہ سے نکالے گئے، طائف گئے، طائف سے پتھر مار کے نکالا گیا، فرشتہ آیا اللہ کی طرف سے، آپ حکم دیں، پہاڑ کو اوپر لے جا کے مکہ کے اوپر گرا کے ان کافروں کو جنہوں نے آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچائی ہے، ان سب کے سب کو ان کا ملیہ میٹ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح طائف والوں کے بارے میں ان کو بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، زحمت بنا کے نہیں بھیجا، ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں تو ان کی نسلیں مسلمان ہو جائیں۔ یہ آپ کی رحمت تھی، آپ نے بد دعا نہیں کی بلکہ کہا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، میری قوم کو نہ میری قدر ہے، نہ میری پہچان ہے، نہ میری دعوت کی، نہ میری شریعت کی پہچان۔ اسی کردار کا، اسی رحمت اور شفقت کا مظاہرہ کیا فتح مکہ کے موقع پہ۔ یہ سارے صنادید قریش کے سردار، قریش کی اولادیں، یہ کفار مشرکین مکہ کے باسی جنہوں نے یا جن کے آبا نے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی تھی، اللہ کے رسول کو تکلیفیں پہنچائی تھی، ہجرت میں مجبور کیا تھا، لڑائیاں لڑی تھیں، بدر کی لڑائی، احد کی لڑائی، خندق کی لڑائی اور پھر دیگر لڑائیاں لڑی تھیں، آج یہ سب مجرم بن کے کھڑے ہوئے ہیں۔ انتظار ہے کہ اللہ کے رسول اشارہ کرے اور ان کی گردنوں کو اڑا دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذهبوا انتم طلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب آزاد ہو، تمہارا کوئی محاسبہ نہیں، تم میں سے کوئی کیا کرتا رہا، محمد آج یہ نہیں پوچھے گا، تم سب کو معاف کرتا ہے۔ یہ تھی عظمت رسول، یہ تھی لوگوں کے ساتھ شفقت، لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ راوی کہتا ہے، صحابی فرماتے ہیں یہ لوگ گردنیں اٹھا کے واپس جب پلٹے یہ ایسا محسوس کر رہے تھے، لوگ ان کو دیکھ کے ایسا سمجھ رہے تھے جیسے قبروں سے مردے اٹھ کے گھروں کو جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو تو اپنی موت کی یقین ہو چکا تھا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری صورت، پوری سیرت، اللہ کے ساتھ تعلق، بندوں کے ساتھ تعلق، اپنے مشن کے ساتھ تعلق بڑا ہی عظیم تھا، بڑا ہی عظیم تھا۔ خاص طور پر جو آپ توحید کی دعوت کے لیے آئے تھے تو آغاز بھی کیا تھا لا الہ الا اللہ سے، اور جاتے جاتے بھی یہی وصیت اور یہ نصیحت کر کے گئے۔ نمبر 1 کہاں؟ قاتلہم اللہ، قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا۔ یہ توحید کا سبق یاد کرا رہے ہیں اور شرک کی مذمت کر رہے ہیں، مشرکوں کے شرک کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ میری امت تم سے پہلے جو یہود و نصارہ گزرے ہیں
اللہ ان پر لعنتیں کرے، برباد کرے، تباہ کرے۔ ان ظالموں نے شرک کے راہوں کو ایجاد کیا تھا، شرک کی راہوں کو کھولا تھا، اپنے نبیوں نے لوگوں کی قبروں پر مسجدیں بنائی، انہوں نے وہاں جا کے باتیں شروع کر دیں، پھر بعد میں انہی بزرگوں اور نبیوں کی عبادت اور پوجا شروع ہو گئی۔ اللہ ان پر لعنت کرے جنہوں نے مسجدیں بنائی قبروں پہ جا کر۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد یہ تھا، اپنی امت کو اس روش سے بچا رہے تھے، شرک کی اس راہ سے بچا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی، اللہم لا تجل قبری وثنا یعبد، تاکہ کم سے کم میری قبر شرک کا اڈا نہ بنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں سب سے عظیم شخصیت محمد کی ہے، اور شرک بزرگوں نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سابقہ قوموں نے انبیاء کے ساتھ کیا، خطرہ تھا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی شرک کا اڈا نہ بنا دیا جائے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر کے گئے، یا اللہ میری قبر کو پوجا گاہ نہ بنا۔ جاتے جاتے کی کیا دعائیں ہیں، جاتے جاتے کی کیا کلمات ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اور غلاموں کے ساتھ، ناداروں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ جاتے جاتے کیا کہا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اے میری امت دین سکھا دیا، دین سمجھا دیا، دین پڑھا دیا، اور وہ دین کتاب و سنت ہے، اللہ کا قرآن ہے، اور میرا قول و فعل اور عمل اور طریقہ ہے، اور اسی کو بطور دین کے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ خبردار خبردار خبردار، انہی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر دائیں بائیں گئے اس پر تمہاری گرفت کمزور ہو گئی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ امت کے ساتھ خیر خواہی تھی، امت کے ساتھ ہمدردی تھی۔ اور بالکل آخری بات، جاتے جاتے اپنی امت کو ایک بڑے فتنے سے آگاہ کر کے اور فتنے سے بچاؤ کا راستہ بتا کے خیر خواہی کا حق ادا کر کے چلے گئے۔ فرمایا میری امت تم سے پہلے یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت بھی 73 فرقوں میں بٹے گی۔ یہ فتنہ ہوگا، یہ فرقہ بندی ہوگی، یہ بدعات اور شرکیات کا ایک طوفان ہوگا، جیسے محترم جناب قاری صاحب بیان کر رہے تھے۔ فرمایا کہ یاد رکھو یہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھ لیا، ہاں، فرمایا ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہ ایک جنتی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر امت کے ساتھ خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، قیامت تک آنے والے سارے فتنوں سے، گمراہیوں سے بچاؤ کا راستہ بتا دیا۔ فرمایا مان علیہ وصحابی، آج میں محمد جس طریقے پر ہوں اور میں نے اپنے صحابہ کو جس منہج، جس عمل، جس طریقے پہ لگایا ہوا ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے جو اس منہج اور طریقے پر ہوں گے بس وہی جنتی ہے، باقی سارے جہنمی ہیں۔ تو خیر خواہی اور نصیحت کا پوری زندگی بھی حق ادا کیا، اور وفات کے وقت تو حق ادا کر دیا۔ ہمارے پیارے نبی ہمارے لیے بہت کچھ کر کے گئے، بہت کچھ کر کے گئے، یہ ہمارے لیے ہم تک دین پہنچا کے گئے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی کی اس چھوڑی ہوئی امانت، اس چھوڑے ہوئے مشن، اس امانت پر عمل کریں، اس مشن کی پاسبانی کریں۔ مساجد، مدارس، علماء، طلباء اور کی سرپرستی کر کے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امانت کی حفاظت کر سکتے ہیں اور اس مشن کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔